السلام علیکم، میں ڈاکٹر عمران جا ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک مزید اہم ہے اور بڑا دکھ بھرا ٹاپک ہے، امپلانٹ فیلئر۔ امپلانٹ کر دیا جائے اور فیل ہو جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا کاسٹلی اور تھوڑا سا پینفل بھی ہوتا ہے۔ امپلانٹ مسنگ دانت کو ریپلیس کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب امپلانٹ فیل کیوں ہوتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مس الائنمنٹ آف امپلانٹ، یعنی کہ امپلانٹ کی الائنمنٹ ٹھیک نہ ہو۔ امپلانٹ کرنے سے پہلے ہم ایکسریز لیتے ہیں مختلف اینگل سے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس بون میں ہم نے امپلانٹ لگانا ہے وہ بون ٹھیک حالت میں ہے کہ نہیں ہے، اس کی اتنا والیوم یا اس کا اتنا میس ہے کہ وہ امپلانٹ کو برداشت کر سکے۔ اب ہوتا یہ کہ بون تو ٹھیک کوانٹٹی میں ہوتی ہے اور اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن امپلانٹ انسرشن اینگل، یعنی کہ جس اینگل پہ ہم امپلانٹ لگاتے ہیں وہ اینگل ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک ڈینٹسٹ کی طرف سے پراپر ٹریٹمنٹ پلاننگ نہ کی گئی ہو۔ بون تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن امپلانٹ کا اینگل غلط ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ جب امپلانٹ کی میچورٹی کے بعد ہم پر اس کے کراؤن لگاتے ہیں، ہوتا ہے کہ گم ریسیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب کہ گم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کراؤن لگا ہوتا ہے اس کے اور گم کے بیچ میں فاصلہ آتا ہے اور جو امپلانٹ کی جو میٹالک سرفیس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سیدھی امپلانٹ فیلئر کی بات ہے، کیونکہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہمارے تھوک میں موجود بیکٹیریا دوبارہ اندر جا کے وہ امپلانٹ کی بون کے ساتھ جو بانڈنگ ہے اس کو وہ افیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ انفیکشن پیدا کر کے امپلانٹ کو فیل کر سکتے ہیں۔ امپلانٹ فیل ہونے کی ایک اور بڑی وجہ پراپرلی امپریشن نہ لینا ہے۔ امپریشن ہم کہتے ہیں اس ایک سائز کو یا اس ایک ماپ کو جو کہ ہم امپلانٹ کے بعد اس کے اوپر پوسٹ لگاتے ہیں یا بٹمنٹ لگاتے ہیں، اس کا ہم سائز یا امپریشن لیتے ہیں جو کہ لیب بھجواتے ہیں، لیب سے وہ کراؤن بن کے آتا ہے۔ اگر جو امپریشن صحیح نہ لیا گیا ہو تو یا لیب والا جو آپ کا ٹیکنیشین ہے وہ صحیح طریقے سے کراؤن نہ بنائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اور امپلانٹ اور کراؤن کے درمیان یا گم اور کراؤن کے درمیان ایک فاصلہ آ جاتا ہے۔ اس فاصلے کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن امپلانٹ کو فیل کر دیتی ہے۔ امپلانٹ فیل ہونے کی ایک اور بڑی وجہ بیڈ آسٹیو انٹیگریشن ہے۔ اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں گا کہ جو ایک لنک بنتا ہے امپلانٹ کا اور قدرتی بون کا، اس کو ہم آسٹیو انٹیگریشن کہتے ہیں۔ آسٹیو انٹیگریشن فیل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ ہم ہمیشہ امپلانٹ لگانے سے پہلے پیشنٹ کا سیرم D3 لیول چیک کرواتے ہیں کہ اس کی بون کی کوالٹی کیسی ہے کہ وہ امپلانٹ کو قبول کرے گی بھی کہ نہیں۔ آسٹیو انٹیگریشن صحیح ہو تو امپلانٹ کی گرپ صحیح ہوتی ہے اور وہ جو کھانا دبانے کا جو پریشر ہے وہ صحیح طریقے سے لیتا ہے اور وہ فیل نہیں ہوتا۔ امپلانٹ فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ نرو ڈیمیج ہے یا سائنس پینیٹریشن ہے۔ اگر بد احتیاطی میں امپلانٹ کرتے وقت ڈرل زیادہ گہری ہو جائے تو نچلے جبڑے میں نروز گزری ہوتی ہیں، اگر اس نرو کو امپلانٹ ٹچ کرے گا تو مسلسل پین ہوگی تو ہمیں مجبوراً امپلانٹ کو نکالنا پڑے گا، تو یہ امپلانٹ فیلئر ہے۔ اس طرح اوپر کے دانتوں میں جب ہم تھوڑا سا ہم ڈرل زیادہ کر دیں اگر مسٹیکنلی یا آپ کو نہیں پتہ چلتا تو وہ امپلانٹ جا کے سائنس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ امپلانٹ ڈرل کرتے وقت بڑی احتیاط سے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ سائنس کو ٹچ نہ کر جائے اوپر کے دانتوں کے معاملے میں، اور نیچے کے دانتوں کے معاملے میں کہیں وہ نرو کو ڈیمیج نہ کرے، کیونکہ جب یہ صورتحال ہوگی تو امپلانٹ لگنے کے بعد جب بھی پیشنٹ کھانا وانا چبائے گا تو اس کو وہ پین فیل کرے گا۔ ایز اے رزلٹ کچھ عرصے کے بعد امپلانٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے لوز بھی ہو سکتا ہے اور وہ فیلئر کا باعث بنتا ہے۔ امپلانٹ فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ فورن باڈی ریجیکشن ہے۔ یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت دیر ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو ہم امپلانٹ لگاتے ہیں لیکن ان کی بون میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کسی فورن باڈی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اس صورتحال میں بھی امپلانٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہے، لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔